تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے قساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو جو شانیں عطا کی ہیں وہ بھی کئی قسم کی ہیں۔ ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر جو کافر و مشرک تھے ان کو بھی یقین تھا کہ یہ جو فرمائیں وہ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں یہاں دو جہتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو غیب کی خبر دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے اور کبھی بھی وہ خلاف واقعہ نہیں ہوتی، جو فرمائیں ہوتا اس لیے ہے کہ آپ دیکھ کے فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے الفاظ کی اللہ کے دربار میں اتنی ویلیو ہے کہ آپ کا بولا ہوا معتبر ہے اور جو آپ فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کی زبان کو وہ اختیار عطا کیا ہے اور اس کی وہ تاثیر ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس سلسلہ میں
بخاری شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان میں ایک حدیث شریف جو 3632 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہے، وہ مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ امیہ بن خلف اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپس میں ایک معاہدہ تھا۔ امیہ بن خلف جس وقت شام جاتا تھا، مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار امیہ بن خلف شام جاتا تھا، تو چونکہ رستہ شام کا مدینہ شریف کے قریب سے گزرتا تھا، تو وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کے رہتا اور پھر شام جاتا یا واپسی پہ وہاں آتا۔ یہ جو ابتدائی ایام کے احکام تھے اس وقت ایسا معاملہ تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاید عہد جاہلیت میں اس سے ایسی دوستی تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ ایسا آپس میں رابطہ رکھتے تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اس پرانی دوستی کی بنیاد پر کہ امیہ بن خلف میرے پاس آ کے رہتا ہے، آپ کوئی خطرہ محسوس کیے بغیر مکہ شریف چلے گئے۔ زمانہ وہ تھا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف جا چکے تھے، اور اہل مدینہ شریف کے ساتھ قریش شدید عداوت رکھتے تھے کہ انہوں نے کیوں مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی ہے۔ ایسے حالات میں جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس پرانی دوستی کی بنیاد پر مکہ شریف عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، تو آپ امیہ بن خلف کے پاس گئے کہ یہ میرا پرانا دوست ہے، اور اب چونکہ عمرہ کرنا یہاں پر ویسے آسان نہیں ہے کہ قریش کسی کو جو ان کی مرضی کے خلاف ہو اسے عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ جس وقت پہنچے تو امیہ نے کہا کہ آپ کچھ انتظار کریں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کب طواف کرنا ہے۔ اس نے کہا انتظر حتی اذا انتصف النہار، کہ جب دوپہر کا وقت ہوگا، وغفل الناس، اور لوگ غافل ہو جائیں گے، ان لوگوں سے مراد ہے مشرکین مکہ، یعنی مکہ کے سردار جو کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں، دوپہر کے وقت سارے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یعنی اپنے ڈیروں سے اٹھ کے، یا عام لوگ جو چلتے پھرتے ہوتے ہیں تو شاید گرمی کا موسم ہو اور دوپہر کو جو سونے کا رواج ہے، اس کے پیش نظر امیہ نے کہا کہ آپ دوپہر کے وقت کا انتظار کریں، اس وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کا عمرہ ہو جائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کیا۔ کہتے ہیں کہ جب دوپہر کے وقت میں نے طواف شروع کیا تھا، اتنے میں ابو جہل آ گیا، یعنی وہ جس کا خطرہ تھا آنے کا، وہ عین اس ٹائم پہ پہنچ گیا، ابو جہل، اور اس نے آ کے زور سے کہا من ھذا الذی یطوف بالکعبہ، یہ کون بندہ ہے جو کعبے کا طواف کر رہا ہے؟ یعنی اتنا وہ ٹھیکیدار بنا ہوا تھا کہ میری مرضی کے بغیر یہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی، تو یہ کوئی بیرونی بندہ ہے اور یہاں کا نہیں، اور میری اجازت کے بغیر ہی طواف کر رہا۔ جس وقت اس نے یہ کہا تو آپ نے کہا انا سعد، میں سعد ہوں۔ اب اس کو یہ پتا تھا کہ یہ سعد بن معاذ ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلایا تھا، اور مسلمان بڑے آرام سکون سے وہاں رہ رہے ہیں۔ تو اس نے جواب میں کہا، ابو جہل نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تطوف بالکعبۃ آمنہ وقد آویتم محمدا واصحابہ، کہ تم اتنا امن سے یہاں طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پناہ دی ہوئی ہے،
یعنی ہمارے دشمنوں کے تم اتحادی ہو، ہمارے دشمنوں کو تم نے پناہ دی ہوئی ہے، تو تم یہاں پھر امن سے کیسے طواف کر سکتے ہو؟ یعنی اس کے نزدیک معاذ اللہ یہ بہت بڑا جرم تھا کہ تم نے پناہ کیوں دی ہے ان کو، ان کے اپنے یہاں رکھا کیوں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو، اور اب یہ تم نے کام کیا ہے، ہمارے دشمن تمہارے پاس رہتے ہیں اور تم یہاں امن سے آ کے طواف کر رہے ہو۔ جب وہ بولا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پناہ نہیں دی یا ہمارے پاس نہیں ہے یا ہمارے وہ نبی نہیں ہے معاذ اللہ کا نام، ہاں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہماری شہادت ہے کہ ہمارے پاس تشریف لے گئے ہیں، ہم ان کے انصار ہیں۔ جب یہ بات شروع ہوئی فَتَلَا حَيَا بَيْنَهُمَا، تو اس پر جس تو عربی طلا حیا کا مطلب ہے جس طرح کہتے ہیں تو میں یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ آپس میں لڑائی کا ماحول بن گیا۔ اس صورتحال میں امیہ بن خلف کے لیے مسئلہ مشکل ہوا کہ میرے پاس یہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا ایک پرانا تعلق تھا، اس بنیاد پر یہ آئے ہیں اور طواف تو ان کو میں کرانا چاہتا تھا، مگر ادھر سردار کے ادب بھی ضروری ہے۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جرت سے ابو جہل کو جواب دے رہے تھے تو امیہ نے کہا حضرت سعد کو لا ترفع صوتک علی ابی الحکم فإنہ سید اہل الوادی، کہا کہ یہ جس سے تم گفتگو کر رہے ہو یہ ابو الحکم ہے، جس کو سرکار نے ابو جہل کہا کہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے۔ تو امیہ نے کہا یہ تو ابو الحکم ہے، اور کون ہے؟ یہ سید اہل الوادی، مکہ شریف کی پوری وادی کا سردار ہے، اس کے سامنے تو کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا۔ تو آپ میرے مہمان ضرور ہیں مگر میرے سردار کا تو احترام کریں، آپ آگے بلند آواز سے نہ بولیں، اگر جواب دینا ہے تو آہستہ آہستہ بولیں۔ یہ امیہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مزید اونچی آواز سے بولے اور آپ نے فرمایا واللہ لئن منعتنی ان اطوف بالبیت لاقطعن متجرک بالشام، اگر آپ نے مجھے طواف نہ کرنے دیا تو میں تمہیں شام کی طرف نہیں گزرنے دوں گا، میں تمہارا رستہ روکوں گا وہاں پر، چونکہ تم نے وہاں سے گزر کے جانا ہوتا ہے، تو میں جو تمہارا متجر ہے ٹریڈنگ سینٹر شام جاتے ہو تجارت کے لیے، تو یہ رستہ میں بند کر دوں گا اگر تم نے میرا طواف روکا۔ اس پر جب مزید لیدے ہوئی تو پھر اس نے کہا امیہ نے لا ترفع صوتک، آواز بلند نہ کرو، حضرت سعد سے کہا آواز بلند نہ کرو، اور آگے الفاظ یہ ہے وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ، اور آپ کو کندھے سے پیچھے پکڑ رہا تھا۔ تو یمسکو سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد اچھل رہے تھے ابو جہل کو مارنے کے لیے، تو اب امیہ پکڑ رہا تھا، پیچھے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ تو اس موقع پر جب امیہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے ہٹا رہا تھا تو حضرت سعد بول پڑے فردان عنک، تو سائیڈ پہ ہو جا، تو پیچھے ہٹ جا، تو کون ہوتا ہے درمیان میں آنے والا؟ یعنی وہ پرانا معاملہ سارا ختم ہو گیا، میں آپ طواف کرنے والا ہوں، میں آپ طواف کروں گا، دان عنک، تو پیچھے ہٹ جا، تجھے تو میں بتاتا ہوں کہ تیرا حشر کیا ہوگا۔ فإنی سمعت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ قاتلک، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، اس میں ایک خبر تیرے بارے میں بھی ہے۔ یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو جب وہ بیچ میں آ رہا تھا اور حضرت سعد کو پیچھے ہٹا رہا تھا، آپ نے فرمایا تو سائیڈ پہ ہو، تیرا حشر جو ہوگا وہ مجھے پتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ تجھے خود قتل فرما دیں گے، وہ تجھے قتل کریں گے، یہ مجھے پتا ہے، آپ نے خبر دی ہے۔ اب صحابہ کا عزم اور یقین اور اعتقاد کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کل کی نہیں ہزاروں کل کی خبر رکھتے ہیں، اور جھگڑے کے موقع پر آپ نے جو خبر دینا ضروری سمجھی، فرمایا ہمیں ایسا نہ سمجھو کہ ہمیں قیادت کی طرف سے کوئی رہنمائی نہ ملی ہو اور ہمارے حوصلے پست ہو، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، آئے تم اکڑ کے یہاں پر کعبے کے متولی بنے ہوئے ہو تو تجھے وہ قتل کریں گے، انہوں نے فرما دیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ حضرت سعد نے بولا، ہکا بکا رہ گیا امیہ اور کہتا ہے ایایا، کیا مجھے
مجھے قتل کر دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ تیری کر رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کریں گے، انہوں نے بتا دیا مجھے۔ تو وہ اتنا یعنی اپنے آپ کو حاوی سمجھتے تھے کہ ہمارے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تجھے قتل کریں گے۔ اب اس کی زبان سے وہ جملہ نکلا، کافر تھا، کٹر مشرک تھا، مگر انہیں بھی یہ یقین تھا جو آج کے کچھ نام نہاد توحید پرستوں کو بھی یقین نہیں ہے۔ اس کافر و مشرک نے یہ جب جملہ سنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سعد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کریں گے، تو کہتا ہے قسم اٹھا کے واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو جھوٹ نہیں بولتے، اگر انہوں نے فرما دیا ہے تو پھر ہو کے ہی رہے گا۔ یہ اس کافر و مشرک کے الفاظ صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ حضرت سعد نے جب یہ خبر دی کہ وہ فرما چکے ہیں تو بیچ میں آ رہا ہے کہ شاید تو نے اس کی ابو جہل کی نوکری کئی سال کرنی ہے تو تیرا تو حشر ہونے والا ہے، وہ قتل کریں گے تجھے، تو اس کی وفاداری نہ کر۔ تو جب آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا تو کافر مشرک امیہ بدبخت زمانے کا، اسے بھی اس یونیورسل ٹروتھ پر اعتماد تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ خبر تھی کئی کل کے بعد کی، مستقبل کی چھپی ہوئی خبر تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ انہیں کیا پتا کہ کیا ہوگا۔ اس وقت بھی عہد جاہلیت میں بھی اور پھر اسلام کے بعد کافروں میں بھی یہ کنسپٹ تھا جو نبی سچا ہو تو پھر خبر بھی سچی دیتے ہیں، ان کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی، یہ اس نے علل اعلان کہہ دیا۔ اس کے بعد فراجہ الی امراتی، اب اس کو جھگڑا بھول گیا تو فوراً اپنے گھر گیا، اپنی بیوی کو جا کے اس نے یہ مسئلہ بتایا، کہنے لگا اما تعلمین، کیا تم نہیں جانتی؟ یعنی اب اس کو اتنا اس خبر پر یقین ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے میرے بارے میں اتنی بڑی خبر ہے۔ تو بیوی کو کہتا ہے اما تعلمین، کیا تم نہیں جانتی ما قال لی اخی الیسربی، کہ میرے یسربی بھائی سعد نے کیا کہا ہے مجھے، یعنی وہ جو عہد جاہلیت کا آپس میں بھائی چارہ تھا، تو یسربی بھائی، میرے یسربی بھائی نے مجھے کیا کہا ہے، کیا تمہیں اس کی خبر نہیں ہے؟ قالت وما قال، آپ نے فرمایا ہاں کیا اس نے کہا ہے؟ قال زعم انہ سامع محمدا یزعم انہ قاتلی، کہ کہا اس نے یہ خبر دی ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں سے چلے گئے مدینہ شریف میں، انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس یسربی بھائی نے مجھے بتا دیا۔ اب اس مشرکہ خاتون کا رد عمل کیا تھا، جن کو گھمنڈ بھی تھا اپنی پاور پر کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کنٹرول ہمارا ہے مکہ شریف کے اندر، ہم کسی کو گزرنے نہیں دیتے، کعبے کے اونچے دروازے پر اونچا رکھنا دروازہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش جس کی مرضی ہوتی تھی جس کے بارے میں اسے اندر جانے دیتے تھے، ورنہ دھکا دے کے نیچے گرا دیتے۔ جو آج بھی جتنا اونچا ہے یہ اس زمانے کے لحاظ سے کہ وہ اپنا انداز چلانا چاہتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق، اگر ہم کعبے والے، جس طرح آج کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، تو اس انداز میں سنتے ہی آ کے کہا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ انہوں نے خبر کیا دی ہے؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں جانتی۔ تو کہتا ہے انہوں نے خبر دیا کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ اب مشرکہ کا جواب کیا ہے؟ کہنے لگی فواللہ ما یکذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی اب دونوں پہلو ہیں، جو انہوں نے فرما دیا ہونا ایسے ہی ہے، یا جو ہونا ہے یہ دیکھ کے فرما رہے ہیں، ان کے سامنے سب کچھ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، اگر ایسے فرما دیا انہوں نے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اب اس کے بعد فلما خرجوا الى بدر وجاء الصریخ، جس وقت بدر کی جنگ کا موقع آیا، اب اس سے پتہ چلا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ، سعد بن معاذ
ہجرت مدینہ کے بعد اور بدر سے پہلے یہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، جبکہ شدید دشمنی، زوروں پر دشمنی تھی، اور یہ تعلق ان کا پرانا تھا آنے جانے کا۔ اسلام لا چکے تو کہا چلو میرا بیلی ہے، یار ہے، عمرہ تو مجھے کروا دے گا، تو عمرہ کروانے پر آ کے بات بڑھ گئی۔ یہاں جس وقت آپ نے یہ خبر دی تو دوسری حدیث میں یہ موجود ہے، اس نے یہ پوچھا، وہ بھی بخاری شریف میں ہی ہے اگلے مقام پر، اس نے پوچھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیہ نے کہ کیا وہ مکہ میں مجھے قتل کریں گے یا کسی اور جگہ قتل کریں گے؟ تو حضرت سعد نے کہا یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کہاں قتل کریں گے، یہ فرمایا کہ قتل وہ کریں گے تجھے۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ اگر مکہ کا ذکر ہوتا تو پھر تو میری مکہ میں بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، جب مکہ کا نام نہیں لیا تو پھر یہ جگہ تو میری محفوظ جگہ ہے، باہر کہیں ایسا ہو سکتا ہے، لہذا یہ پرہیز کرتا تھا کہ مکہ شریف سے باہر نہ نکلے۔ اب بدر کی جنگ کا موقع آیا تو ابو جہل نے سارے سرداروں سے کئی میٹنگیں کی ہوئی تھی کہ نکلنا ہے، جانا ہے، سب نے ہمیں بھری ہوئی تھی کہ ہم چلیں گے۔ جب بدر کی جنگ کا نکارہ بجا، قریش اکٹھے ہوئے تو اجاز شریف زور زور سے اعلان ہونا شروع ہوا، نکلو نکلو، ٹائم ہو گیا ہے، سارے اکٹھے ہو۔ تو قالت لہ امرأتہ، امیہ کی بیوی نے کہا اما ذکرتا ما قال لک اخوک الیسربی، آج تو جنگ کی تیاریاں کرتا پھر رہا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے یسربی بھائی نے تجھے کیا کہا تھا؟ تمہیں وہ یاد رکھنا چاہیے، اس واسطے اس خبر کو تم معمولی نہ سمجھو، جو خبر ملی ہے تجھے کہ وہ تجھے قتل کریں گے، اگر عافیت چاہیے تو مکہ شریف سے باہر نہ نکلو، مکہ میں رہو۔ یہ خبر سن کر امیہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابو جہل آ گیا تو اس نے کہا ہو کے سردار تو بزدلی کرتے ہو، تم نہیں جاؤ گے تو دوسرے کیسے جائیں گے؟ تو ایک بار نکلو باہر مکہ شریف سے، ایک دو راتیں ہمارے ساتھ چلو، پھر واپس آ جانا، یعنی تمہیں جو خطرہ ہے وہ تو آگے جا کے خطرہ ہے، تو ایک دو راتیں ہمارے ساتھ چلو اس طرف، پھر تم واپس آ جانا۔ اس طرح انہوں نے، ابو جہل نے یہ اسے کہہ کر مکہ شریف سے نکالا کہ آگے آخری مقام تک نہیں جانا، صرف تم نے یہاں سے نکلنا ہے، تو تمہیں دیکھ کر دوسرے بھی نکلے، اور پھر دوسروں کو کیا خبر ہوگی کہ تم واپس آ گئے ہو، میری اجازت ہے کہ تم واپس آ جانا۔ جس وقت اس نے کہا سر یومن او یومین، ایک یا دو دن ہمارے ساتھ چلو اور پھر واپس آ جانا، لیکن آگے بڑھ کے پتہ نہیں مزید کیا صورتحال بنی۔ بہرحال یہ بدر میں پہنچا اور وہ خبر سچی ثابت ہوئی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی پہلے یہ بتا دیا تھا حضرت سعد اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس امیہ کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ میرا مقصد اس حدیث کو بخاری شریف سے بیان کرنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ جو جان کے دشمن ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کا علم بھی بڑا ہے اور ان کی صداقت بھی بڑی ہے، جو فرما دے ہو کے رہتا ہے۔ اب کتنا ڈیفرنس ہے کہ آج کوئی کلمہ بھی پڑھے اور کہ انہیں تو کل کا کوئی پتہ نہیں، انہیں پرسوں کا کوئی پتہ نہیں، انہیں دیوار کے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں، اور مشرک مرد اور مشرکہ عورت وہ دونوں اگلی بات ہی نہ کریں اور یہ کہیں خدا کی قسم اگر کہا ایسا انہوں نے تو پھر سچ کہا، کیونکہ ان کی روایت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا کمال یہ ہے کہ آپ کی زبان کی عظمت کا لوہا دشمنوں نے بھی مانا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے، جو بخاری شریف سے میں کئی بار حضرت عبداللہ بن رواحہ کی نعت کا شعر پیش کر چکا ہوں کہ سرکار بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نعت پڑھ رہے تھے، ہرانا الہدا بعد لما فقلوبنا بھی موقنات ما قال واقعو، کہ انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اندھوں کو رستہ دکھایا ہے، ہمارا یقین ہے یہ جو کہیں ہو کے رہتا ہے، ما قال واقعو، جو فرماتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف صحابہ کا یہ عقیدہ ہے اور سرکار نے نعت سنی، فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفث، صحابہ تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے۔
اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے ان کلمات کے لحاظ سے یہ بھی ذکر ہے، اسی امیہ کا دوسرا بھائی وہ بدر والے دن قیدی بنا تھا، اس کا نام تھا ابی بن خلف۔ یہ ہے امیہ بن خلف۔ امی بن خلف جو ہے وہ بدر کے دن ان لوگوں میں سے تھا جنہیں قیدی بنایا گیا، صحابہ نے پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد مشورہ ہوا تو یہ طے ہوا کہ جو فدیہ دے وہ رہا ہو جائے۔ فدیہ اس نے دے دیا، اب رہا ہو گیا تو پلید تھا پرلے درجے کا۔ رہا ہونے کے بعد اب اسے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اب کوئی بات کی تو چونکہ مجھے ایک بار رہا کر چکے ہیں تو مجھے دوبارہ گرفتار نہیں کریں گے، کیونکہ فدیہ دے دیا ہے۔ یہ یعنی جو اصول تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی وجہ سے کہ اب فدیہ جو ہو چکا تو میں نے جو جرم کیا تھا میں رہا ہو گیا، اب آگے مستقبل کے لیے میں جو کہوں میں کہہ سکتا ہوں۔ رہا ہونے کے بعد وہ کہنے لگا ان عندی فرسا، آج تو میں پکڑا گیا ہوں اور گرفتار ہوا، پھر فدیہ دے کے چھوٹا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے پاس ایک گھوڑا ہے، آلفھا کل یوم فرقا ذرا، میں روزانہ ایک توڑا اسے دانہ ڈالوں گا، ایک پوری بوری، یعنی اس کو اچھی طرح تیار کروں گا۔ کیوں؟ لعلی اقتلک علیہا، اس پہ بیٹھ کے میں تجھے شہید کرنے آؤں گا۔ ماذا ابی بن خلف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ رہا کر دیا گیا اس نے یہ جملہ بولا جس کو طبقات ابن سعد کے اندر یہاں پر 378 صفحے پر طبقات کی پہلی جلد کے اندر امام ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ جس وقت اس نے یہ جملہ بولا تو گفتگو ہو رہی تھی بالکل ترکی بترکی، ایک جملہ ادھر سے ایک جملہ ادھر سے۔ اب درمیان میں نہ کوئی جبریل علیہ السلام کے آنے کا معاملہ ہے اور نہ کوئی 10 گھنٹے سوچنے کا معاملہ ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہوا ہے اسے میں جا کے مزید دانہ ڈالوں گا، پورا ایک ٹوکرا روزانہ اس کے سامنے رکھوں گا، کیوں میں اس کو تیار کر کے لاؤں گا اور اس پہ بیٹھ کے معاذ اللہ تجھے شہید کروں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے برجستہ فوراً فرمایا بل انا اقتلک علیہا انشاءاللہ، فرمایا ہاں گھوڑا تمہارا ہوگا لیکن اسی گھوڑے پہ تمہیں بیٹھے ہوئے میں قتل کر دوں گا۔ فوراً اسی وقت جواب ارشاد فرما دیا، ہاں ٹھیک ہے گھوڑا پالو، وہ اٹھا کے تمہیں لائے گا تاکہ میرے پاس لائے اور میں تمہیں اس گھوڑے پر ہی قتل کر دوں۔ تو کتنا روشن اور جامع جملہ تھا۔ بلکہ اس کی بات کو روک کے فرمایا ٹھیک ہے گھوڑا پالو اور قتل ہوگا گھوڑے پر مگر میرا نہیں تمہارا ہوگا۔ بل انا اقتلک علیہا، اسی گھوڑے کے اوپر انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اب بدر کا دن تھا جب یہ بات ہوئی، جس وقت فدیے کا معاملہ ہو گیا، یہ چھوڑا گیا، اس کو واپس چلا گیا۔ اب احد کا دن آیا۔ فلما کان یوم احد، جب احد کا دن آیا، اقبل ابی بن خلف، ابی بن خلف کافروں کی فوج میں تھا، سرداروں میں تھا، آ گیا، اسی گھوڑے پہ بیٹھا تھا، یرکض فرسہ، دوڑا رہا تھا اپنے گھوڑے کو، حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک کہ چلتے چلتے سرکار کے قریب آ گیا۔ اس نے جو چیلنج کیا ہوا تھا قریب آ گیا، تو جب قریب ہوا تو فاعترض رجال من المسلمین لہ لیقتلوہ، تو جب قریب ہوا تو صحابہ فوراً لپ کے اس کی طرف کہ اسے قتل کریں، کہ سرکار کی طرف نہ پہنچے اور اسے رستے میں ہی قتل کر دیں۔ صحابہ اس کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں حائل ہو گئے کہ ہم روکیں گے اس کو۔ جب صحابہ حائل ہوئے درمیان میں تو قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا استاخروا، صحابہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیا شجاعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر نبی اشجع القوم ہوتا ہے، اپنی قوم میں سب سے بریویسٹ، سب سے شجاع ترین ہوتا ہے۔ نبوت کی ابتدائی شرطوں میں شجاعت شرط ہے، بزدل ہو اور نبی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہر نبی شجاع ہوتا ہے اور اپنی قوم میں سے سر فہرست شجاع ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہر قسم کے اکھڑ مزاج لوگ، ہر قسم کے سرکش، ہر قسم کے باغی، اور اگر ڈر آ جائے بات کرتے ہوئے تو پھر نبوت کیسے چلے گی؟ اس واسطے نبوت کمالات کا گلدستہ ہوتا ہے، اور اس گلدستے میں ایک پھول شجاعت کا ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کا شجاع ترین انسان ہوتا ہے، اور علم عقائد میں یہ ہے ہر نبی اپنی قوم کا شجاع ترین انسان ہوتا ہے، لیکن اگر سارے نبیوں کو اکٹھا کیا جائے تو ان میں سے جو شجاع ترین ہیں وہ ہمارے نبی علیہ السلام ہیں۔ جس وقت یہ معاملہ آیا، سرکار نے فرمایا استاخروا استاخروا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحربۃ فی یدہ، چھوٹا سا نیزہ ہاتھ میں تھا، فرما بہا ابی بن خلف، وہ نیزہ مارا۔ یہ نبی، یہ ملاحم ہیں، جنگوں والے نبی، کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے اور رحمت ہے سارے جہانوں کی، مگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ادھر کتے کو پانی پلانے پر جنت کے انعام، حالانکہ کتا ہے، اور ادھر خود بندے کو نیزہ مارا ہے۔ اور فرق ہے کتے میں اور سرکش انسان میں۔ کتا کتا تو ہے مگر بغض نبی تو سینے میں نہیں، اور ابی بن خلف بندہ تو ہے مگر کتے سے بدتر ہوا کہ جس کے سینے میں یہ خیال ہو کہ میں نے اللہ کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیزہ پیوست کیا، اور اس طرح نیزہ لگا، اگرچہ نیزہ چھوٹے سائز کا تھا۔ فکسرت الحربۃ ضلعا من اضلاعہ، تو ایک پسلی ٹوٹ گئی ابی بن خلف کی، نیزہ لگتے ہی پسلی ٹوٹی۔ اور یہ بھی حکمت تھی، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی پھینکیں تو کروڑوں ڈھیر ہو جائیں۔ یعنی جس وقت حنین کا میدان تھا اور حوازن والے بڑے تیز تیر انداز تھے، ماہر بڑے تھے، اور انہوں نے اتنی تیر اندازی کی کہ تھوڑے سے وقت میں صحابہ زخمی ہوئے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، سرکار تنہا اپنی سواری پہ کھڑے ہیں، تیر برس رہے ہیں۔ تو ایسے میں جس وقت آپ نے ایڑی ماری اپنی سواری کو کہ آگے بڑھے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام پکڑی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام پکڑی، محبوب اکیلے نہ جاؤ، سب کو اکٹھا ہو لینے دو۔ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ان سے میں اکیلا لڑ لوں گا، ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ اس صورتحال میں جو مٹھی پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان والے ہاتھوں کے ساتھ جو مخالف تھے اس وقت، انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بتایا تھا کہ اس مٹھی میں طوفان کتنا تھا اور اس کے اندر کیا صورتحال تھی کہ فوراً جنگ کا جو رخ تھا وہ بدل گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی کے ساتھ۔ اب یہاں اصل میں ورنہ نیزے کی ایک چونچ لگتی تو جان نکل جاتی اس کی، حکمت ایک اور ظاہر ہونی تھی جس موضوع پر آج میں گفتگو کر رہا ہوں۔ خبر دی میرے نبی علیہ السلام نے، وقت آیا، اب جس وقت اس کو نیزہ لگا اور وہ زخمی ہوا تو پھر وراجع الی اصحابی ثقیلہ، اسی حالت میں جب گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور پسلی ٹوٹ گئی ہے تو گھوڑا دوڑایا اس نے اور اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا۔ فاحتملوہ، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے اسے میدان جنگ سے باہر نکالنے لگے، جس طرح بیمار بندے کو سہارا دیا جاتا ہے، زخمی کو سہارا دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، معمولی زخم ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اب اس طرح مشرکوں نے اس مشرک کو دلاسا دینا شروع کیا۔ روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، تحفیقوا یقولون لہ لا بأس بک، شروع ہوگا یہ کہنا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ایک پسلی تو ٹوٹی ہے، کچھ ہوا ہے، اس سے بندہ نہیں مرتا، کوئی حرج نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جب سارے یہ کہہ رہے تھے تو اس نے آگے کہا تم کہتے ہو ٹھیک ہو جاؤ گے،
अलम यकुल्ली बल अना अक्तुलुका इंशाअल्लाह, तुम्हें पता नहीं है कि इन्होंने फरमाया था बदर के दिन कि इसी घोड़े पर वो मुझे कत्ल करेंगे। जब वो फरमा चुके तो मैं ठीक कैसे हो सकता हूं? यानी मुशरिक को ये यकीन है कि उनके जुमले झूठे नहीं हो सकते, अगरचे टूटी पसली है मगर जान जरूर निकलेगी, मैं बच नहीं सकता। कहने वालों को उसने कहा अलम यकुल्ली, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था मुझे? बल अना अक्तुलुका इंशाअल्लाह, वो बदर वाला जुमला याद आया। उन्होंने कहा बल्कि मैं तुझे कत्ल करूंगा इसी के ऊपर ही, ये घोड़े इस पर ही तुम आओगे जिसका तुम जिक्र कर रहे हो कि मैं रोजाना एक टोकरा उसे दाने का डालूंगा। फनतलक बिही अस्हाबुहु, उसके दोस्त लेके निकल ही रहे थे मैदान जंग से। फमाता बिबाद तरीके, तो रस्ते में ही मर गया। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गैब का पैगाम वो भी सच्चा हुआ। और जो इस गैब के सामने जिसका हशर हो रहा था, अगरचे काफिर था, मगर उसे ये कहना पड़ा कि मुझे दिलासे मत दो कि मैं बच जाऊंगा। उन्होंने तो फरमाया हुआ है कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। जब वो कह रहे हैं तो फिर ये बात झूठी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बच जाऊं। इस मकाम को सामने रखते हुए यहाँ हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इस बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब आपने नहीं मारा, जब आपने मारा। दोनों बड़ी अजीब बातें हैं। जिस चीज की नफी है उसी का इस बात भी है। वमा रमैत, आपने नहीं मारा, फिर इज़ रमैत, जब आपने मारा। तो दो जुदा चीजें हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मारा रमैत, आपने नहीं मारा, इज़ रमैत, जब आपने मारा। तो कुरान तो सच्चा है। अगली बात ने वजाहत कर दी, वलाकिन्नल्लाह रमा, आप नहीं मारा। महबूब तुम्हारे हाथों में कुदरत खुदा की है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। क़यामत तक लोगों को पता चलना चाहिए, महबूब जब हाथ तुम्हारे उठे तो आपका मारना नहीं होता, आपके रब का मारना होता है। वो मामला रब्बे जुल जलाल का होता है। ये हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इस मौका पर ये आयत उतरी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को वाज़े करने के लिए। ऐसे ही बुखारी शरीफ उम्दतुल कारी शरीफ बुखारी में मौजूद है कि जिस वक़्त सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसरा का खत पहुंचा। बाज़ान जो यमन का गवर्नर था और किसरा के ज़ेरे नगीं था, जब सरकार ने फरमाया अस्लिम तस्लम, बचना है तो मेरा कलमा पढ़ लो, वो सुपर पावर कहलाता था। उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने खत लिखा और खत बड़ा कड़वा था, बहुत ज्यादा गुस्ताखाना खत था। बाज़ान को कहा ले जाओ उस बंदे के पास, कोई मदीना शरीफ में बंदा है, वो दावा कर रहा है मैं नबी हूं, तो तुम जाओ खत लेकर फस्ततिब हो, कहता माज़ल्लाह उनसे तौबा करवाओ कि वो अपने दावा को बाज आ जाए, ये दावा ना करें। फस्ततिब हो वइल्ला, और अगर तौबा नहीं करते फबस इलैया बिरअसिही, माज़ल्लाह फिर उनका सर उतार के मेरे पास भेजो। इतना उसने गुस्ताखाना खत लिखा किसरा ने। ये खत जब मेरे नबी अलैहि सलाम के पास पहुंचा तो क्या हौसला है, देखते ही सरकार मुस्कुरा पड़े। तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फौरन जुमला बोला, फरमाया तुम ये कहते हो कि मैं दावा नबूवत छोड़ूं वरना ये लोग मेरा सर उतारे। फरमाया मैं तेरे डेथ वारंट जारी कर रहा हूं, फुला महीना होगा, फुला दिन होगा, उसकी रात होगी, रात का फुला घंटा होगा, जिस घंटे में जिस मिनट में तेरा सर उतार दिया जाएगा। देखो इन उलूम का नबूवत में मकाम कितना है। लोग कहते हैं हमसे कि नबी का काम रोज़े का मसला बताना है, नमाज का तरीका बताना है, हज का बयान करना है, गैब की खबरें नबी का काम ही नहीं। देखो नबूवत का रोब क्या है, गैब की खबर देने में कितना रोब तारी हुआ। अब फौरन जो सरकार ने आगे ये जवाब दे दिया, जवाबी खत पर जाओ जाके किसरा को दो
جو میرے سر کی باتیں کر رہا ہے اسے بتاؤ میں اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر رہا ہوں، دن بھی بتا رہا ہوں، رات، گھنٹہ، جس وقت جس مہینے میں یہ ہوگا میں نے بتا دیا، جاؤ اس کو بتا دو۔ اب خط جب واپس گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، جس موضوع پہ میں ساری بات کر رہا ہوں کہ مسلمان تو مسلمان رہے، کافر بھی اگر ذی عقل ہے اسے ماننا پڑا، دشمنی اگرچہ ہماری ان سے ہے مگر خبریں سچی دیتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ خلاف واقعہ بات کرتے ہیں، جو فرماتے ہیں سچ ہی ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کلمہ پڑھا ہو اور دن رات تقریریں یہ کر رہے ہو کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ادھر اسلام کی دھاک بیٹھی ہے تو سرکار کی خبروں سے بیٹھی ہے۔ اب یہاں پر خط گیا، بازان نے پڑھا، بازان جو گورنر تھا یمن کا کسرا کی طرف سے، اس نے خط پڑھ کے اپنی کابینہ کو اکٹھا کر کے بتایا۔ اس نے کہا اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر جو انہوں نے کہہ دیا ہو جائے گا، ان کا نبی الحق کا، اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر کسرا بچ نہیں سکتا، کسرا قتل ہو جائے گا، جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے اس کے قتل ہونے کی ویسے ہی ہوگا۔ اب اس کو انتظار تھا اس رات کا، جب وہ رات آئی، وہ گھڑی آئی تو کسرا کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ جب پیغام پہنچا بازان کی طرف تو اثرات کتنے ہوئے۔ ایک شخص جو اصول پسند اگرچہ کافر تھا مگر اسے یہ تھا کہ جو رب کا فرستادہ ہو، نبی ہو، اور تو پھر تو جو فرمائے ہوتا ہے ویسے ہی۔ اب اس کو خبر پہنچی کہ جو انہوں نے ڈیٹ معین کی تھی کسرا تو اسی ڈیٹ فارغ ہو گیا، تو اس نے کابینہ کو بازان نے اکٹھا کیا، سب کا خط لکھا، نام لکھے اور خط مدینہ شریف بھیجا، محبوب میری ساری سلطنت نے تمہارا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ جو موضوع چل رہا ہے، اب اس موضوع کے اندر ایک اچانک نیا مقام آ گیا ہے۔ یہ جو ہمارے صوفی صاحب نے نعرہ لگا دیا ہے، جب بات ختم ہوئی کس مسئلے پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ پوری ہوئی، خبر دی اسی طرح ہی ہوا۔ آج 14 صدیوں کے بعد جب تم نے اسے سنا تو فوراً زبان پہ اللہ اکبر آ گیا، فوراً زبان پہ نعرہ رسالت آ گیا۔ یہ ہے ایک دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر حق کے پہچان کا طریقہ۔ یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، اس میں اس انداز کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے 2 طریقے ہیں۔ اللہ اکبر جملہ تو بڑا اچھا ہے نا، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مگر بخاری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ بولنے کے موقع 2 ہیں۔ ایک وہ موقع ہے جہاں حق پرست بولتے ہیں اور دوسرا وہ موقع ہے جہاں باطل پرست بول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر آج یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اب اس میں شک کس چیز کا؟ اللہ اکبر یہ نعرہ سچا ہے، مگر نعرہ لگانے کی جگہ 2 ہیں۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں سنی لگاتا ہے اور دوسری وہ جگہ ہے جہاں دوسرا لگاتا ہے۔ وہ کہاں لگاتا ہے؟ جہاں کوئی نبیوں ولیوں کا نقص کوئی گھڑ کے بیان کر دے، ویسے تو ہے ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام جہاں اپنی سوچ کے مطابق وہ سمجھے کہ پتہ چلا نا کہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتے، ولی تو کچھ نہیں دے سکتے، اس موقع پر جو اللہ اکبر کہے، بخاری میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اس موقع پر جس پہ انہوں نے کہا بخاری میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آج لوگ اللہ اکبر کی صدا میں گم ہو گئے اور یہ فرق چھوڑ دیا
کہ اس موقع پہ کون کہتا ہے جس پہ صحابہ اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ بڑی پتے کی بات ہے. بہت زیادہ اس سلسلہ میں سوچنا چاہیے. بخاری شریف کی ایک حدیث شریف جس میں ذکر ہے ایک مصری بندے کا، مصری انسان. بخاری شریف کی کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ حدیث شریف 3698 اور بخاری شریف میں کئی بار وہ حدیث شریف آئی ہے. جاء رجل من اہل مصر کا ایک بندہ آیا، حج البیت، اس نے بیت اللہ کا حج کیا. وہ یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، کوئی بارڈر پار کا ہندو سکھ نہیں گیا ہوا تھا، وہاں پہ مصر سے حج کرنے آیا تھا. فرا قومن جلوسا، دیکھا کہ مکہ شریف میں لوگ ایک شخصیت کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں، بڑا رش ہے. تو یہ چونکہ بعد والا انسان تھا، جانتا نہیں تھا، تو آخری صحابہ میں سے جو چند مقدس شخصیات باقی تھیں ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو بخاری شریف میں لکھا ہے اس نے پوچھا من ہؤلاء القوم، یہ کون لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں؟ تو کہا، بتانے والے نے کہا ہؤلاء قریش، یہ قریش ہیں. اب یہ وہ قریش نہیں جو دشمنی والے، یہ کلمہ پڑھ کے ستھرے ہو جانے والے قریش، یہ قریش ہیں. قال فمن الشیخ فیہم، ان میں جو بزرگ ہیں درمیان میں سب جن کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ قالوا عبداللہ بن عمر. تو انہوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. اب ان کا بھی بڑھاپا تھا، تو جس طرح کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے سوال کی، ویسے تو سوال نصف علم ہے اور سوال کرنے کا حکم ہے، اور ایک ہوتا ہے چسکا لینے کے لیے سوال کرنا یا کسی بد اعتقادی کی بنیاد پہ سوال کرنا. جس طرح حضرت امام زین العابدین کے پاس آ کے کسی نے پوچھا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. آپ نے فرمایا سوال تو صحیح کرو، یعنی صدیق تسألو، کیا صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یعنی اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. تو ہمارے اسلاف، ہمارے پیران طریقت، ان کے لیے سبق ہے پیران طریقت کے لیے، آج کے پیران طریقت کے لیے، کہ پیر کیسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھے کہ کوئی کس سٹیشن سے بول رہا ہے. ورنہ حضرت ابو بکر صدیق کو ابو بکر بھی تو کہا گیا، اور یہ قابل اعتراض بات نہیں. مفتی کو دیکھنا چاہیے کہ کس سٹیشن سے بول رہا ہے، سوال کیسے کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ابو بکر کہنے میں بھی حرج نہیں، مگر اس میں حرج نہیں جب صدیق مانتا ہو، اور اگر صدیق نہ مانتا ہو تو ابو بکر کہنے میں حرج ہے. تو امام زین العابدین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور خلافت راشدہ کے پاسبان ہیں. آپ کے سامنے وہ ملنگ رافضی ظاہر کر رہا تھا میں تو آپ کا دیوانہ ہوں. اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. آپ نے فرمایا یعنی صدیق تسألو، وہ حضرت صدیق اکبر، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو. یعنی سوال میں وضاحت فرما دی کہ تمہیں کوئی پرابلم ہے. تو وہ واقعی اس کو پرابلم تھا. اس نے کہا تو سمیہ صدیقہ، افسوس ہے زین العابدین تم بھی صدیق کہتے ہو. آپ نے فرمایا سماہ صدیقا من هو خیر منی، وہ میرے صدیق کہنے کے محتاج نہیں، ان کو رب کے نبی بھی صدیق کہتے ہیں. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا الانصار والمہاجرون، ان کو سارے انصار سے آبا نے بھی صدیق کہا، سارے مہاجرین سے آبا نے بھی صدیق کہا، اور وہ جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے ہیں، ان سارے سچوں نے مل کے ان کو صدیق کہا. فرمایا پھر اب تو مریض آیا تھا، میں صحت دینے والا ہوں. فاذهب احب ابا بکر و عمر وتولہما، جا پیار کر ان سے. ما کان من امر، پیار کر، اور پیار سے آگے کیا ہے؟ تولہما، ان کا شیدائی اور دیوانہ بن جا. ما کان من امر ففی، انہوں کی اگر قیامت کے دن جنت جانے سے کسی نے تجھے روکا تو جنت لے جانا علی کے پوتے کا کام ہے. تو سوال کے اندر کچھ اس انداز میں سوال کرتے ہیں، حقیقت میں تو سوال کا بڑا اجر ہے. اور شفاء العی السوال حدیث میں ہے بخاری میں، رب بیمار بندے کی شفا ہی سوال میں ہے.
کہ سوال کرے گا تو اگلا جواب دے گا تو اس کے دل کا قلق اور شک دور ہو جائے گا، لیکن کچھ چسکا لینے کے لیے یا اپنی گندی سوچ کے لحاظ سے کسی کو پھنسانے کے لیے کس سے منوا لیا جائے کہ ہاں فلاں اس طرح ہے، کہا ہاں تو فلاں اس طرح بھی ہے، کہا ہاں تو یہ بھی مان گئے تو ہمارا مطلب پورا ہو گیا۔ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بندہ اس طرح کا تھا، مصر سے حج کرنے آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا یا ابن عمر انی سائلک عن شیء، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فوراً اسے مسئلہ ذہن میں آ گیا، دیکھتے ہی کہ یہ صحابی بیٹھے ہیں، مسئلہ ذہن میں آ گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ بغض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بندہ مریض تھا، رافضی تھا، شیعہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا آپ مجھے یہ بتائیں هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، تمہیں پتہ ہے نا کہ احد والے دن جو لوگ آگے پیچھے ہو گئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ کہا آپ علم تعلم اتعلم انه تغیب عن بدر ولم یشهد، آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ وہ بدر میں نہیں تھے، غائب ہو گئے تھے، وہ حاضر نہیں تھے، بدر میں غائب تھے۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ اب جتنا سوال تھا جس انداز سے آپ ہاں فرماتے گئے، اس نے کہا پھر اتعلم انه تغیب عن بیعت الرضوان، وہ بیعت رضوان میں بھی نہیں تھے، غائب تھے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ جب آپ نے تیسری بار ہاں کہا تو وہ چونکہ فٹ کر رہا تھا اپنے دماغ کے بارے میں، دشمن عثمان غنی تھا، اس نے کہا دیکھو کعبے کے پاس بیٹھے عبداللہ بن عمر، تو میں نے اپنی باتیں منوا لی کہ عثمان میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، تین عیب عثمان غنی کے، تین نقص میں نے صحابی سے منوا لیے ہیں۔ جب آپ نے تیسری بار نام کہا تو اس نے کہا اللہ اکبر۔ وہ جو مصری آیا ہوا تھا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر کہنے کے دو مقام ہیں، بخاری سے ثابت کر رہا ہوں۔ ایک جھوٹا بندہ جب اس نے اللہ اکبر کہا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک غلام کی اس کے ذہن کے مطابق کمی ثابت ہوئی، نقص ثابت ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، تو حضرت عبداللہ بن عمر اب بولے، فرمایا تو نے کہا تو اللہ اکبر ہے، مگر یہ جس انداز میں تو نے کہا ہے مجھے پتا چلا کہ تو مریض ہے۔ عبداللہ بن عمر جیسے صحابی نے اللہ اکبر اس تیسرے جملے پر کہنے والے کو پکڑ لیا اور آپ فرمانے لگے سن، قال ابن عمر تعال ابین لک، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اکبر کہاں کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے فوراً کیوں اس کو کہا تعال ابین لک، میں تجھے بتاتا ہوں کہ جو میں نے جواب دیے ان کی وضاحت کیا ہے، کہ تو نے مختصر جواب جو تھے ان سے سمجھا کہ تیرا موقف سچا ہے، اور اللہ اکبر اس جگہ پہ تو نے بولا کہ جب کہا کہ وہ بیعت رضوان میں بھی نہیں تھے، وہ بدر میں بھی نہیں تھے، تو اس مقام کو اپنے موقف کی بات سمجھ کے اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اکبر کہنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس واسطے یہ حقیقت جو میں بخاری سے پیش کر رہا ہوں، یہ بھی کائنات پر وہ دلیل ہے جو چٹانوں سے بھی مضبوط ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے ایک غلام کی شان کے بارے میں کوئی گندا ذہن یہ سمجھے کہ میرا موقف ثابت ہو گیا ہے اور اللہ اکبر کہہ دے، صحابہ اسے پکڑ لیں کہ تم نے اللہ اکبر کیوں کہا، حالانکہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر ہی ہے۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تقریر کر رہا ہو کہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ جانتے نہیں ہیں، اور مجمع والے کہے اللہ اکبر، تو پتہ چلا کہ ان کا تسلسل کہاں جاتا ہے اور ہمارا تسلسل کہاں جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس میں جھگڑا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ابن عمر سے پوچھو کہ جھگڑا کیا ہے۔ غصے میں آئے، بوڑھے تھے، لیکن کہا اب جانے نہیں دوں گا تمہیں، تعال آجا ابین لک، میں تجھے بیان کرتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ تو نے جو کچھ سمجھ کے اللہ اکبر کہا وہ سمجھ تیری غلط ہے، ورنہ تم نے ان کا عیب سمجھا، ورنہ نہیں۔ جہاں تک ہے نا وہ احد والا معاملہ، فرمایا جب آیت اللہ کی نازل ہو گئی کہ خالق کائنات
जल्ल जलालहू ने आयत में उनकी माफी का ऐलान कर दिया। जिस शख्स को अल्लाह की अदालत क्लियर कर दे, तुझ जैसा मनहूस FIR क्यों काट रहा है? जब अफल्लाह रब ने कह दिया कि उहद में जो पीछे से हमला हुआ तो जो सहाबा की पोजीशनें बदल गई, तो उस मौका पर जो हुआ अल्लाह ने कहा मैंने माफ कर दिया। तो कहा रब के माफ करने के बाद भी तुम उसे जुर्म ही समझता है? जब रब ने माफ कर दिया तो इसके बाद फिर एतराज क्या है? रब ने एतराज खत्म कर दिया तो तूने फिर एतराज क्यों बनाया है इसको? और फिर फरमाया तू वो बदर की बात करता है, पर तुझे पता नहीं है। इतना कहना तो आसान है कि बदर में नहीं थे, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं कि क्यों नहीं थे। ये कहना तो आसान है कि बेहतर रिजवान में नहीं थे, लेकिन ये तो समझ क्यों नहीं थे। तू इन सवालात के जवाब को अपनी फतह समझ रहा है और अल्लाह अकबर कह रहा है। अरे अल्लाह अकबर इस अंदाज में समझ तो फिर कहे तो मैं मानूंगा, वरना तेरे अंदाज को मैं झुठला रहा हूं। अब कहा वो जो मसला था बदर वाला, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब ड्यूटी समझी। ये नहीं कि उस्मान दुनिया से चले गए हैं, कोई बक बक करता है तो करता फिरे। सिर्फ तअस्सुर जब उभरा गलत मकाम पे नारा लगाने से, तो आपने पकड़ा। पर सुनो, व अम्मा तग़य्युबहु अन बदर, जहां तक बदर से गायब होने का वक़्त है, मसला है, सुन ले। फ़इन्नहु कानत तहतहु बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अक़दे निकाह में मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शहजादी थी। वह कानत मरीदतन, और वो बीमार थी। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया इन्ना लका अजरा रजुलिन मिम्मन शाहिदा बदरन व सहमहु, फरमा बदर जाने वालों को जो माले गनीमत मिलेगा उस्मान वो हिस्सा भी तुम्हारा है, और जो अल्लाह के यहां से सवाब मिलेगा वो कोटा भी तुम्हारा पूरा है। देखो ना, अब एक बात के रुख दो हैं। अब ज़ाहिर है कि बदर में नहीं थे तो ये तो कहा जा सकता है कि बदर से गायब थे, मगर ये सोचना चाहिए थे गायब क्यों थे। जिन्हें छुट्टी सरकार ने दी हो तो उनकी शिकायतें कौन लगाए? सरकार हुक्म फरमाए, बदर में भी उतना ही सवाब, सरकार की शहजादी की खिदमत भी उतना ही सवाब। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा वो कि डरपोक पान के तो छुपे हुए नहीं थे, उन्हें तो सरकार ने फरमाया था। और तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गनीमत, माले गनीमत भी होगा और अजर भी होगा, सिर्फ एक चीज नहीं, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। तो वो सरकार के हुक्म पर पाबंद है, लिहाजा उन्होंने जो किया तो इसमें कोई ऐब नहीं। हाँ ये ठीक है तेरा इतना बोलना कि गायब थे, मेरा कहना हाँ ये ठीक था, लेकिन आगे जो तू खुश हुआ है ना अल्लाह अकबर कह के, इससे मेरा दिल दुखा है कि तुझे पता ही नहीं कि अल्लाह अकबर कहां कहा जाता है। अब मैं बता करता हूं, तो अगर तौफीक है तो बोल अल्लाह अकबर। इब्न उमर समझेगा कि तुझे दीन का पता मौजूद है। अब तीसरे सवाल में फरमाया अम्मा तग़य्युबु अन बैत रिज़वान, जो बैत रिज़वान में नहीं थे तो फरमाया फलो कन अहदुन अअज़्ज़ बिमत्न मक्का मिन उस्मान लबासहु मकाना, तो ये तो उनकी शान है। अगर उनसे बढ़ के किसी के असरात होते मक्का शरीफ में तो सरकार उन्हें भेजते, इन्हें ना भेजते। बैत रिज़वान के वक़्त जो इंतखाब किया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि ये जाके बातचीत करें मक्का शरीफ में, ये तो उनकी शान है कि इनका जितना रोब था मक्का वालों पर, वहां पर मौजूद बरादरी के लिहाज से, सरदारी के लिहाज से, अपने पहले जमाने की तारीख के लिहाज से, अगर इनसे ज्यादा कोई इज्जत वाला होता अहले मक्का की नजरों में तो सरकार फिर उसे मुज़ाकरात के लिए भेजते। इन्हें इसलिए भेजा था कि इनकी इज्जत उनके यहां भी मानी जाती थी कि खतरात बड़े हैं, आम बंदे का नुकसान हो जाएगा, ये जाए तो नुकसान नहीं होगा। ये तो उनकी शान है। अब जिन्हें सरकार इतने बड़े काम के लिए भेजे, तुम FIR कटवाओ कि वो नहीं थे, डरे हुए थे, छुपे हुए थे, बैत रिज़वान में नहीं थे। वो तो शान थी उनकी कि सरकार ने अपना हाथ दूसरे हाथ पे रखा, फरमाया ये उस्मान का हाथ है जिसकी बैत हो रही है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, सहाबा के हाथ पर सरकार का हाथ, और सरकार का हाथ कुरान कहता अल्लाह का हाथ, और फिर वो अल्लाह का हाथ, सरकार का हाथ,
اور سرکار کا ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ. تو سرکار تو یہ فرما رہے تھے. اب دیکھو جو بندہ مریض ہو اس کی سوچ کتنی گری ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کو اٹھا کے اس نے فوراً پوچھا کہ صحابی ہیں, چلو میں پوچھتا ہوں, میں جا کے پیچھے بتاؤں گا, حج کرنے گیا تھا وہاں صحابی سے ملا ہوں, تو وہ میرے موقف کو مانتے ہیں کہ عثمان غنی میں یہ بھی عیب ہے, یہ بھی عیب ہے, یہ بھی عیب ہے معاذ اللہ. جس وقت اس نے یہ جواب مختصر سن کے اللہ اکبر کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تعال ابین لک, یہ دلیل ہے کہ اللہ اکبر کہنے والوں کی قسمیں کئی ہوتی ہیں. کچھ اس جگہ پہ کہتے ہیں کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دل مریض ہے ان کا, اور کچھ اس جگہ پہ کہتے ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایمان کی چمک اور تجلی موجود ہے. جس وقت یہ بات ہو گئی فقال له ابن عمر, حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ تفصیلی جواب دے کے کہا, عجیب لفظ, اذهب بها الان ماغفرہ, یہ پلے باندھ اور اب چلا جا. تو ویسے ہی دوڑ لگا رہا تھا اللہ اکبر کہہ کے, اس نے کہا تعال آ میں تمہیں بیان کرتا ہوں. جب بیان کر چکے تو فرمایا اذهب, اب جا, بہا یہ جواب پلے باندھ لے جو میں نے تمہیں بتایا ہے. اللہ اکبر کہنا تو اب کہہ, اذهب بہا الان, اب یہ ساتھ لے جا, ماں کا اپنے ساتھ. مصر جا کے بتانا لوگوں کو کہ ابن عمر سے میں نے پوچھا تھا کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے. تو یہ ایک انداز تھا بخاری شریف سے جو میں نے آپ کے سامنے اللہ اکبر کہنے کا بیان کیا. دوسرا انداز بھی اللہ اکبر کہنے کا بخاری شریف میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز, سرکار کا اپنا انداز, وہ ساری احادیث بخاری شریف میں موجود ہے. یہ باب لا یقول فلان شہید, حدیث نمبر 2898, اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں وہ جھوٹا نہیں ہوتا, بات سچی ہوتی ہے. قزمان تھا بندہ, نام قزمان تھا, حنین کا میدان تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اپنے فوج کو صحابہ کی صف میں وہ پر تول رہا تھا لڑنے کے لیے پہلوانوں کی طرح, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے کوئی چھپ سکتا نہیں. سرکار نے دیکھا تو دیکھتے ہی فرما دیا اما انہو من اہل النار, یہ دوزخی بندہ ہے. کھڑا کہاں جہاد کی صف میں صحابہ کے ساتھ, زبان رسالت نے کہا دوزخی بندہ ہے, دوزخی ہے. اب جس وقت دوزخی کہا, اب صحابہ کا خیال تھا کہ لڑائی ہوگی تو شاید بھاگ جائے گا, آیا ہے ریا کے لیے پھر بھاگے گا یا پیچھے چھپ جائے گا. لیکن حدیث میں ہے لا یادع لہم شاذ ولا فاذ الا اتبعها یضربها بسیفی, جو ہتھے چڑھا ہے کافر اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینکا. کافروں کو قتل کر رہا ہے خود جہنمی, کافروں کو قتل کر رہا ہے. کرتے کرتے یہ صورتحال بھی آئی. یہی حدیث شریف جو بخاری شریف میں حدیث نمبر 3062 ہے, وہاں ہے قال للرجل ممن يدعي الاسلام, ایک بندہ جو دعوے دار تھا کہ میں مسلمان ہوں, سرکار نے فرمایا ھذا من اہل النار, یہ جہنمی ہے. اب جس وقت جنگ ہوئی تو اس نے صرف کافر مارے ہی نہیں بلکہ زخمی بھی ہو گیا. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شدیدا, بڑا بے جگری سے لڑا, اتنا کہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا غازی ہے, بہت کھرا بندہ ہے. اتنا لڑا کہ پہلی حدیث میں ہے کہ اب جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جہنمی ہے, کاد بعض الناس ان یرتاب, اتنی سیریس صورتحال بن گئی. سرکار فرما چکے ہیں جہنمی ہے, اور ریکارڈ کیا ہے کہ مجاہد ہے, غازی ہے, کافر مارے ہیں اس نے, اور پھر زخمی بھی ہو گیا ہے. اور زخمی ہونے کے بعد پتہ چلا فاصابت جراحت, اس کو زخم لگے. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی قلت له انه من اہل النار, جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے. انه قد قاتل اليوم قتالا شدیدا, اس نے تو حد کر دیا لڑنے کی, اتنے کافر مارے ہیں اس نے, اتنا بہادری سے لڑا ہے. اور پھر محبوب وہ زخمی بھی ہو گیا ہے, وقد مات, دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. اب رزلٹ کیا نکلا, اسے شہید کہا جائے, کہا کسی نے نہیں. صورتحال بیان کرے, محبوب زخمی بھی ہوا اور فوت ہو گیا.
تو نتیجہ کیا بنا کہ پھر تو اسے غازی کہنا چاہیے، شہید کہنا چاہیے۔ جب یہ صورتحال صحابہ بیان کر رہے ہیں تو اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پکا علم ہے، گیس کی وجہ سے نہیں کہ گیس لگایا تھا کہ کرائم دیکھے تھے کہ ایسا ہوگا تو فرماتے بس میں نے وہ سرسری نظر سے دیکھا تھا تو کہہ دیا تھا جہنمی۔ یہ تو شعر تھا اسلام کا نہیں، میرے نبی علیہ السلام فوراً بولے جب یہ صورتحال بیان کی، لڑا بڑا ہے، زخمی ہوا ہے، جان نکل گئی ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا انہو من اہل النار، ہے پکا دوزخی، ہے دوزخی۔ آج لوگوں نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر مسجد کا مینار اونچا ہے تو خطیب بھی سچا ہے، اگر سامنے قرآن رکھا ہے تو بات بھی سچی ہے۔ وہ شخص جو جہاد میں ہے، کافر مارے ہیں، خون بہایا ہے، اپنا زخمی ہو گیا ہے، روح نکل گئی ہے، سرکار میرا سب کچھ ہے جو تم کہہ رہے ہو، مگر ہے دوزخی، پکا دوزخی ہے۔ اب فقاد بعض المسلمین ان یرتاب، قریب تھا کہ کچھ مسلمانوں کو شک گزرتا کہ اتنا پکا بندہ بھی دوزخی ہے، یہ سرکار کیا خبر دے رہے ہیں؟ ابھی شک ہوا کسی کو نہیں، کادا قریب تھا کہ شک ہو جاتا، اتنا سخت سیریس صورتحال بن گئی۔ اتنے میں کیا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے فلما اذ قیل انہ لم یمت، اب دونوں حدیثوں کا مضمون اکٹھا کر رہا ہوں۔ فخرج الرجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص دور سے دوڑتا آ گیا اور تھے صحابی، اور آ کے کہتے کیا ہیں، قال اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ رسالت لگایا، آتے ہی نعرہ رسالت لگایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، اب نعرہ رسالت لگانے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تم پہلے بھی گواہی دیتے ہو، اب دوڑ کے آ کے جو کہہ رہے ہو اشہد انک رسول اللہ، تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے کہ تم نعرہ لگا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں محبوب جو خبر دی تھی آپ نے سچی میں نے دیکھی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ 15ویں صدی ہے، جمعے کا دن ہے، جس بات کو سن کے اس شخص نے نعرہ رسالت لگایا ہے اسی کو دیکھ کے صحابی نے بھی نعرہ رسالت لگایا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں بولے ہو آپ؟ آکے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں وہ صحابی قال الرجل الذي ذکرت آنفا انه من اہل النار، محبوب جسے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میں نے اس کا ساتھ دیا، جب وہ دوڑا میں بھی دوڑا، جب وہ رکا میں بھی رکا، کوئی شک نہیں کافر مارے، کوئی شک نہیں زخمی بھی ہوا۔ محبوب پکا منافق تھا وہ، اس نے چھپنے کی حد کر دی ہے، تم نے دیکھنے کا کمال کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تو فرمان مصطفیٰ۔ دیکھو جہاد کی چادر میں آج بھی کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جب جہاد ہے جہاد ہے تو پھر منافقت کیسے ہے؟ منافق تو جہادی نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ منافق جہادی بھی ہوتا ہے، ہاں حقیقت میں نہیں ہوتا لیکن روپ تو دھار لیتا ہے۔ اب دعویٰ ہے اسلام کا اور کافر مار رہا ہے منافق، کیوں مار رہا ہے؟ کہ کل جب اسے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں نے مر جانا ہے یا کیا صورتحال بنے گی، اسے یہی تھا کہ جب میٹنگ ہوگی مدینہ شریف میں درمیان میں بیٹھوں گا، کوئی کہے گا یہ خبیث ہے، یہ اس منافقوں سے ملا ہوا ہے، میں کہوں گا میں نے کافر مارے ہیں، میں کیسے منافق ہوں؟ میں تو تمہارے ساتھ حنین میں تھا، میں کیسے منافق؟ اب منافقت چھپانے کے لیے لڑا، مگر زخم ہوئے تو منافقت ابل کے سامنے آئی۔ عشق کا زخم اور ہوتا ہے، منافقت کا اور ہوتا ہے۔ عشق کے زخم میں لذت ملتی ہے، منافقت میں درد بڑا ہوتا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے محبوب اسے زخم لگے کوئی شک نہیں، فاستعجل الموت، میں نے دیکھا ہے اس کو، فلما کان من اللیل، جب رات کا وقت آیا یہ خیمے میں پہنچا، لم یصبر علی الجرح، زخموں پہ صبر نہ کر سکا، فاستعجل الموت، اس نے کہا اس جینے سے تو مر جانا اچھا ہے، فقتل نفسا، اس نے خودکشی کی، حرام کی موت مرا۔ محبوب میں نے نعرہ رسالت اس لیے لگایا ہے کہ غیب کی خبریں تم سچی عطا فرماتے ہو۔
اب جو حدیث نمبر 3062 ہے اس میں کیا ہے کہ جب اس شخص نے آ کے خبر دی، اب منظر کیا بنا ہوا تھا، بظاہر صحابہ نے جو دیکھا وہ خبر کے خلاف تھا، لیکن دل نہیں مانتا کسی کا کہ خلاف ہو، لیکن صورتحال بظاہر خلاف تھی کہ سرکار فرما چکے ہیں جہنمی ہیں اور بندہ ایسا ہے جو غازی ہو بظاہر۔ اب جس وقت سرکار نے دیکھا، خبر سنی اپنے صحابی سے جو چشمدید گواہ آئی وٹنس تھا کہ میں نے دیکھا جو سرکار آپ نے فرمایا، وہ حرام کی موت مرا ہے، یہ جملہ جب میرے نبی علیہ السلام نے سنا، فقال اللہ اکبر، تو سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ہے اللہ اکبر کہنے کا مقام۔ ادھر وہ تھا، آج میں ببانگے دہل کہتا ہوں، سنی کے جلسے میں وہاں اللہ اکبر کہا جاتا ہے جہاں سرکار نے فرمایا تھا۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، کیوں کہ جو خبر دی تھی لوگوں کے سامنے بھی سچی ثابت ہو گئی ہے، یقین سب کا تھا کہ سچی ہے، لیکن مشاہدہ بھی تو ہونا چاہیے۔ جب ایک انہی میں سے آ کے بولا کہ محبوب ہم نے دیکھا، میں ساتھ تھا، وہ حرام کی موت مرا ہے، مجاہد نہیں تھا، منافق تھا، حرام کی موت مرا، جہنمی ہوا، آپ نے جہنمی فرمایا تھا، سچ فرمایا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ اور یہ کہنے کے بعد اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، صحابہ ایسا نہیں تھا میں رب کا رسول جو، خود نعرہ رسالت بھی لگا دیا، نعرہ تکبیر بھی لگایا، نعرہ رسالت بھی لگایا۔ کب لگایا؟ جب مستقبل کی دی ہوئی غیب کی خبر سچی ثابت ہوئی تو پتا چلا آج 14 صدیوں کے گزرنے کے باوجود سنی محدث، سنی مفکر، سنی مفسر، سنی عالم دین، سنی پیر طریقت، وہ تو اپنی جگہ رہا، ریڑھی لگانے والا سنی، جاہل سنی بھی سینے میں وہ روشنی رکھتا ہے جس کا تعلق قرون اولا کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی صرف نعرہ کہاں لگتا ہے، اس پر ہی کسی فورم پر کوئی ہم سے بات کر لے، ان کے جلسوں کی ویڈیو دکھائیں کہاں ان کا لگتا ہے، ہمارے جلسے کی دکھائیں کہاں ہمارا لگتا ہے، تو ان کا وہاں لگتا ہے جہاں اس گندے مصری نے لگایا تھا، اور ہمارا وہاں لگتا ہے جہاں نبیوں کے سردار نے لگایا تھا۔ یہ ہے صداقت کو پہچاننے کا ایک واضح طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خصوصی طور پر ذہن میں رکھیں کہ ملت میں جو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی شان ہے، اس کا ایک بہت بڑا حوالہ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ، گوجرانوالا والوں کو تو ویسے بھی اس غازی کا احسان کا ممنون ہونا چاہیے کہ جو ہٹلر کے دیش میں بھی یہاں سے جا کے اپنا قرض اتار آیا۔ گستاخانہ خاکوں کے بعد غازی عامر نے کردار ادا کیا، جام شہادت نوش کیا، ان کی کا یوم شہادت کل ہے، تو یہ تاریخیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ جس بندے نے جان دی میرے نبی علیہ السلام کی شان پر، بظاہر ٹیکسٹائل انجینئر بننے گیا ہوا تھا، مگر دل میں عشق رسول علیہ السلام ہے، نہ شادی ہوئی ہے، نہ زندگی کی لذتیں چکھی ہیں، چھری لے کے چڑھ گیا اس شخص پہ جس نے خاکے بنائے ہیں، اور بے تحاشا تشدد ہوا غازی عامر پر، اس نے جان دی۔ جس نے جان دی میرے نبی علیہ السلام کی شان پر، وہ ہمارا ہیرو ہے، ہمارا غازی ہے۔ آج کنجروں کے، فلمی سٹاروں کے نام لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، اور کوئی کب جمع کب مرا۔ یاد رکھو ان لوگوں کے ایام کہ حضرت غازی عامر عبد الرحمن 3 مئی کو انہوں نے اس آخری عہد کے اندر عشق رسول اللہ علیہ السلام کا ایک نیا باب رقم کیا تھا۔ آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کل تمام ان کے ایصال ثواب کے لیے محافل کا اہتمام کریں، ختم شریف پڑھیں، اور ان کے جذبے کو گھر بیٹھے اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی شعر ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام کل لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن میں حضرت غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کی شان میں بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔